اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 ستمبر 2020 عیسوی وہ مطابق 8 صفر المظفر 1442 ہجری ہے۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے مجتبیٰ حسین۔ مجتبیٰ حسین کی زندگی اور ان کے ادبی کارناموں پر آج ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مجتبیٰ حسین کا آبائی وطن رجوری، ضلع عثمان آباد، مہاراشٹر ہے۔ یعنی آپ مہاراشٹر کے ریاست میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں کا ضلع رجوری عثمان آباد ہے اور وطن رجوری ہے۔ رجوری ضلع عثمان آباد، مہاراشٹر۔ ان کی ولادت 15 جولائی 1936 کو ان کے نینیہال گلبرگ، کرناٹک میں ہوئی۔ والد کا نام مولوی احمد حسین تھا۔ مجتبیٰ حسین ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی پر حاصل کی۔ ان دنوں کا رواج یہ تھا کہ گھر میں ہی بچے کی ابتدائی تعلیم ہوا کرتی تھی، تو اس طرح مجتبیٰ حسین کی بھی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی ہے۔ پھر گلبرگ کے مدرسے میں 4تھی جماعت میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد عثمان آباد میں بھی کچھ عرصہ زیر تعلیم رہے۔ تنڈور ہائی اسکول، آندھرا پردیش سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ پھر 1953 عیسوی میں گلبرگ کے سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ BA عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے کیا اور وہیں سے 1958 عیسوی میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومہ بھی کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، 1956 عیسوی میں BA مکمل کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ پھر مجتبیٰ حسین تلاش روزگار میں لگ گئے۔ اسی سال روزنامہ سیاست حیدرآباد کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ 1962 عیسوی میں سرکاری محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، حکومت آندھرا پردیش میں ملازمت ملی۔ 1972 عیسوی میں اردو مسائل کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی گجرال کمیٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہیں دلی بلایا گیا۔ دہلی میں ایک تو مجتبیٰ حسین نے اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیا اور دوسرا انہیں دہلی کے ادبی انجمن کے ساتھ وابستہ ہونے کا موقع بھی ملا، تو انہوں نے اپنے ظریفانہ انداز سے دہلی کی ابتدائی محفلوں کو زعفران زار بنا دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، مجتبیٰ حسین کا تقرر 1976 عیسوی کے آخر میں NCERT میں بحیثیت اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوا۔ 1979 عیسوی میں ایڈیٹر مقرر ہوئے اور 1991 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ آج کل تندہی اور لگن کے ساتھ تخلیقی کام میں مصروف ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں مجتبیٰ حسین کی ادبی سرگرمیاں اور ان کے ادبی کارنامے۔ مجتبیٰ حسین اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ وہ مثالی شوہر، ایک مشفق بھائی، ایک مہربان والد، ایک بے لوث ساتھی اور سب سے بڑھ کر ایک ہمدرد انسان ہیں۔ ان کا حلقہ احباب بہت بڑا ہے۔ مجتبیٰ حسین کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا ہے، جن میں 2007 میں پدم شری ایوارڈ بھی شامل ہے۔ مجتبیٰ حسین بہت سی ادبی انجمنوں کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ مجتبیٰ حسین کی شخصیت ہماگیر ہے۔ وہ طنز و مزاح نگار، انشاء نگار، معرکہ نگار اور سفرنامہ نگار ہونے کے علاوہ صحافی اور انشاء پرداز بھی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مجتبیٰ حسین کی ادبی اور تخلیقی زندگی کا آغاز طالب علمی کے زمانے میں ہی ہوا۔ وہ اپنے کالج کی طلباء یونین کے بزم اردو کے جنرل سیکرٹری رہے۔ وہ اچھے گلوکار اور اداکار بھی تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے بزم ادب کے بھی جنرل سیکرٹری بنے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے بزم ادب کے بھی جنرل سیکرٹری بنے۔ روزنامہ سیاست میں پہلے صحافی، پھر شاہد صدیقی کے انتقال کے بعد کالم نویس بن گئے۔
اس طرح ان کی مزاح نگاری کی بھی ابتدا ہوئی. انہوں نے اپنی ادبی سرگرمی کی وجہ سے جاپان، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، امریکہ، روس اور سعودی عربیہ کا سفر کیا. سبکدوش کے بعد سیاست، ماہنامہ شگوفہ اور ماہنامہ کتاب نما میں ان کی مضامین پابندی سے چھپتے ہیں. ان کی تصنیفات مندرجہ ذیل ہیں: تکلف برطرف، قطع کلام، قصے مختصر، بہرحال جاپان چلو سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ ہوئے ہم دوست جس کے، آپ کی تعریف وغیرہ وغیرہ. عزیز طلباء و طالبات، مجتبیٰ حسین کی زبان رواں، سلیس اور صاف ہے. اپنی طنز و مزاح میں نرم اور سادہ زبان استعمال کرتے ہیں. سولدہ بیانی نہ کر کے سیدھے سادے الفاظ سے آدمی کو گدگداتے ہیں. یہ ہے مجتبیٰ حسین کے ادبی کارنامے اور ان کی جو حالت زندگی ہے اس پر ہم نے نظر ڈالی. امید ہے کہ آپ نے یہ نوٹ اور یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور اس کو بار بار سنیے گا اور دیکھیے گا تاکہ آپ کا جو یہ مجتبیٰ حسین کے بارے میں معلومات ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں. تو مجتبیٰ حسین پر اگر آپ کو نوٹ آئے گا ایگزامینیشن میں تو آپ اس سے اچھی طرح سے لکھ پائیں گے. فی امان اللہ.